کوس شعوری اور لاشعوری کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 بندوں کی بیعت سے وہ انرجی نہیں بنتی۔ اصل میں یہ مرشد بننے کا شوق بھی بیسیکلی یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے، یعنی یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اور جس بندے میں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے وہ بڑا آسانی سے شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ اور عموماً یہ چیز لوگوں میں دیکھی گئی ہے کہ وہ 2-4 تسبیحات کر کے تو وہ پھر پونگے شونگے مارنا شروع کر دیتے ہیں، دم درو شروع کر۔ یہ لاہور میں تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں فلانی سرکار فلانی سرکار، تو لاہور میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں فلانی سرکار فلانی سرکار، یا تو انہوں نے کوئی وہ سیکھ لی ہوتی ہے ٹرک، وہ ٹرک کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی 2-4 تسبیحاں رول کے وہ پھونک مار دیتے ہیں، اور لا آف چانس کے تحت جو ہے وہ بندے کو فائدہ بھی۔ ظاہری بات ہے اگر آپ دن میں مثلاً 50 بندوں کو پھونک مارتے ہیں تو کوئی 1-2 تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے نا بائی چانس، وہ جی پھر 100 بندوں اوروں کو بتائیں گے، ایک بھی 100 بندوں کو بتائے گا، دوسرا بھی، او جی مرشد نے پھونک ماری ہے تو بس جی میں تو ٹھیک ہو گیا، وہ 100 بندوں کو بتائیں گے، اور جو 98 ٹھیک نہیں ہوئے وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یار ایسے فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں یہ اس طرح مشہوری پہ چلتے ہیں، اور بعض دفعہ انہوں نے اپنے کارندے بھی رکھے ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، جہاں 4 بندے دیکھے تو ان کے پاس بیٹھ کے تو گفتگو شروع کر دی مرشدوں کی، اور پھر اپنے مرشد کے قصے، تو لازمی بندہ پوچھتا ہے کہ یار کدھر ہیں تیرے مرشد؟ ہاں جی فلاں جگہ پہ ہیں۔ وہ جی کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، چلو میں کوشش کروں گا، ان سے ٹائم لوں گا تو آپ کو پھر میں فون کر دوں گا۔ تو اس طرح پھر وہ ایسا ایسا دکان چل پڑتی ہے۔ تو ہم نے ایسے بڑے ڈبہ پیر بھی دیکھے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ تو یہ جو کوس شعوری میں ہوتا ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ قرآن کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں سنت کے بھی اگینسٹ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ایک ڈرا بیک ہے۔ اور جو اس میں مرشدین ہوتے ہیں ان کے منہ سے بھی بعض دفعہ ایکسٹیسی میں غلط کلام نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو لاشعور میں ہوتے ہیں نا، تو لاشعور میں شیطان اپنی کارروائی ڈال سکتا ہے۔ تو جیسے حضرت بایزید بستامی کے حوالے سے یہ انجینئر علی مرزا نے بھی بتایا، میں نے خیر خود تو نہیں پڑھا، لیکن ظاہری بات ہے انجینئر علی مرزا جو ہے وہ جھوٹی بات تو نہیں کرتا، اس نے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ سبحانی ما اعظم شانی، میری شان جو ہے اس سے بھی بلند ہے، رب سے بھی بلند ہے، اور قیامت والے دن لوگ میرے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ایکسٹیسی میں ان کے منہ سے نکل سکتی ہیں۔ تو اب جو مرید ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ آگے پھر تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور پھر جو اہل حدیث لوگ ہیں یا وہابی لوگ ہیں وہ اسی لیے پھر اعتراض بھی کرتے ہیں، تو یہاں سے وہ تصوف کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جی مرشد کی جو بھی بات ہے ہر بات قابل قبول نہیں ہے، مرشد کی جو بیعت ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے،
جہاں وہ سنت سے ہٹتے ہیں وہاں اس کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ اطاعت مطلقہ صرف دو ہستیاں ہیں، ایک اللہ کی جس میں کوئی کنڈیشن نہیں، یو ہیو ٹو فالو. اگر اللہ کہتا ہے سور حلال ہے بس حلال ہے، اور اللہ کہتا ہے حرام ہے تو حرام ہے. اللہ کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. اسی طرح رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی کوئی کنڈیشن نہیں کہ ہاں جی تو ایک گل کرو گے تو مناں گا یا نہیں، ایک کرو گے تو نہیں مناں گا، کیونکہ جو بات آپ اس کی نہیں مانیں گے اٹ مینس کہ وہیں سے آپ نے اس کی نبوت کا انکار کر دیا ہے. اب اگر حضور ختمی مرتبت نعوذ باللہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن کے اگینسٹ ہے، یعنی قرآن میں پہلے وہ آیت نازل ہوئی کہ فلاں چیز فار ایگزامپل حرام ہے، اور حضور ختمی مرتبت اپنے کسی امتی کو کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ، تو وہ آگے سے نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو حرام ہے تو میں کیسے کھاؤں، کیونکہ یہیں سے اس نے نبوت کا انکار کر دیا. تو اسی کو کہتے ہیں اطاعت مطلق. لیکن نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں پہلے ایک آیت آئی ہے جس میں وہ چیز حرام ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ نے اس کو دوسرا حکم دے دیا ہے کہ نہیں اب میں نے یہ حلال کر دی ہے. جیسے وہ مثال ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم رسول سے اکیلے میں ملتے ہو تنہائی میں تو کچھ صدقہ دے کے ملا کرو. اب کنڈیشن ہو گئی کہ جو ملاقات کرے گا پہلے کچھ پیسے سائڈ پہ کرے گا. تو روایت میں آتا ہے، روایت ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے بحث نہیں ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراً صدقہ دیا اور حضور ختمی مرتبت سے تنہائی میں بات کی. اب باقی لوگ بڑے پریشان ہو گئے، وہ اگلی آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اب کام بڑا خراب ہو گیا، پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ملاقات کے لیے. تو فوراً دوسری آیت نازل ہوئی کہ اچھا تم ڈر گئے تو چلیں ہم تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. تو اللہ نے وہ پھر کینسل کر دی آیت، یعنی کہ منسوخ ہو گئی وہ آیت. تو اب اس دوران اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کسی حکم کا رسول کے، تو یعنی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، یا بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو قرآن نے ابھی نازل کر دیا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہو کہ خیر بغیر صدقے کے آ جاؤ؟ بھئی ان کو آیت ملی ہے تو انہوں نے کہا ہے. تو رسول جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور کوئی حکم جو امتی کو دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی دیتا ہے. تو ان دو اطاعتوں کے علاوہ باقی تمام اطاعتیں جو ہیں مشروط ہیں، چاہے وہ والدین کی اطاعت ہے، چاہے وہ اولی الامر کی اطاعت ہے، چاہے وہ مجتہد کی اطاعت ہے، چاہے وہ مرشد کی اطاعت ہے. لیکن مریدوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر مرشد کی ہر بات کو کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو نبوت کا درجہ دے دیا جاتا ہے، وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی ایک چیز کلیئر کٹ قرآن کے اگینسٹ ہوتی ہے لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ جی مرشد نے یہ کروایا تھا. مثلا مرشد نے ذکر جہری کروایا، زور زور سے ذکر کروایا، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ زاری سے کرو اور خفیہ طور پہ کرو اللہ کا ذکر. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. تو یہاں مرشد کا حکم نہیں ماننا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے ادب سے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، مرشد کا ادب اپنی جگہ پہ، لیکن آخر وہ بھی انسان ہے نا.
بعض دفعہ ذہن میں نہیں رہتا، ایک چیز ذہن میں نہیں ہوتی تو یاد دہانی کروا دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا بعض دفعہ مرشد کہتا ہے کل میں یہ کروں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتا، بھول سکتا ہے نا۔ قرآن میں ہے، اللہ نے رسول کو کہا کہ اے رسول جب کل کی کوئی بات کہو تو انشاءاللہ کہا کرو، اور اگر شیطان بلا دے کہیں تو جب یاد آئے پھر اس وقت کہہ لیا کرو۔ تو بھول سکتا ہے، مرشد بھی بھول سکتا ہے، لہٰذا ان کو یاد دلا دینا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود وہ مصر رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرشد جو ہے نبوت کا دعوے دار ہے، مطلق اطاعت کا دعوے دار ہے، اور مطلق اطاعت جو ہے وہ مرشد کی نہیں ہے، قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہے۔ اب مرشد کہے کہ چل صبح دی نماز معاف، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو مرشد کوئی بھی جو صحیح مرشد ہوگا، ڈبہ پیر نہیں ہوگا تو وہ تو کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان ہے، کوئی بعض چیز علم میں نہیں ہے، کیونکہ اب سنت تو بہت وسیع سبجیکٹ ہے نا، مطلب سائے ستہ ہیں، پھر اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، پھر تصوف میں بھی حدیث کی بہت سی آئی ہوئی ہیں، احادیث آئی ہوئی ہیں، ہر فرقے کی بہت سی احادیث ہیں، ان میں سے ظاہری بات ہے کچھ غلط ہوں گی، کچھ ٹھیک بھی ہوں گی۔ تو یہ اوورآل سارا اسلام کا لٹریچر ہے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے قرآن کی کسوٹی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر شیعہ کی ایک حدیث یا روایت جو ہے قرآن کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور سنی کی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ دونوں اپوزٹ نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ اگر یہ آپس میں مختلف ہوں گی، سنی کی روایت اور شیعہ کی روایت، تو پھر ان دونوں میں سے ایک جو ہے قرآن کے مطابق ہوگی، تو جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تصوف میں اور بھی پھر قباحتیں آ جاتی ہیں، مثلا جا کے مزار پہ سجدے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مرشد نے نہیں کہا ہوتا، لیکن جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنی استادیاں کرتے ہیں، اور مرشد کو جا کے سجدے شروع کر دیتے ہیں، مزار کو جا کے سجدے شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر گڑبڑ وہاں پہ آ جاتی ہے۔ یا صاحب قبر سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر گڑبڑ آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے اب وہ شرک نہیں ہے، وہ وہابی پھر دوسری ایکسٹریم پہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے، غیر اللہ سے مانگ لیا شرک ہو گیا ہے۔ نہیں، غیر اللہ کو الہ سمجھنا شرک ہے۔ غیر اللہ سے تو آپ بچوں سے پانی نہیں مانگتے، تو غیر اللہ سے ہی مانگ رہے ہو نا، بیٹا پانی پلا دو، یار فلانی چیز پڑھائیں، تو یہ سارے ہم تو زندگی میں مانگتے ہی رہتے ہیں غیر اللہ سے۔ تو اب جو حضرات اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں ان سے اگر مانگتے ہیں تو وہ اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ چونکہ اللہ بھی غائب میں ہے نا، اور وہ ہستی بھی غائب میں ہے۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پھر ڈیوٹی لگاتا ہے حضرت علی کی، تو حضرت علی کے ذریعے آپ کو وہ چیز پہنچ جائے گی۔ حضور ختمی مرتبت کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو وہ ان کے ذریعے وہ فائدہ مل جائے گا، امام حسن کی لگاتے ہیں تو ان کے ذریعے مل جائے گا، شہباز قلندر کی لگاتے ہیں تو ان کی طرف سے وہ مل جائے گا۔ جیسے نوشہرہ میں ایک بندہ تھا، وہ شہباز قلندر کا بڑا عاشق تھا، تو وہ ایک خاص 2 رکعت نفل پڑھ کے تو درود شریف پڑھتا تھا، اور پھر وہ یا علی یا علی یا علی کرتا تھا، تو شہباز قلندر آ جاتے تھے۔ یہ سمجھے کہ کوڈ ورڈ تھا، تو شہباز قلندر آ جاتے تھے، دوسروں کو نظر نہیں آتے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے اپنے کسی فرشتے کو بتانا ہے تو فرشتے کے ذریعے پہنچ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کسی مکڑی کو کہے کہ جاؤ جا کے جالا بنا دو۔ اب حضور ختمی مرتبت نے مکڑی سے نہیں مانگا تھا،
انہوں نے تو اللہ سے ہی دعا کرنی ہے نا۔ تو اسی طرح مزار پہ جا کے جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ مزار والے کا جو فیض ہوتا ہے وہ آپ کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی۔ اس سے آپ نے نہیں مانگنا مزار والے سے کہ تو دے۔ ہاں اللہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں تیرے نیک بندے کے در پہ آگے تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میں تو بڑا کمینہ ہوں، گھٹیا ہوں، اس بندے کا تیرے نزدیک مقام ہے، تو ہمیں کچھ عطا فرما، اس کی جگہ پہ آئے ہیں، اس کے در پہ آئے ہیں۔ مانگنا اللہ سے ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ چیز پہنچاتا ہے۔ تو وہ چیز پہنچتی کسی بندے کے ذریعے ہی ہے، فائدہ وہ پہنچتا کسی بندے کے ذریعے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریولیوشن جو ہے حضرت جبریل ہی لے کے آئے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو فائدہ کس سے پہنچا؟ فرعون سے پہنچا کہ اس کے بیٹے کو شاہی محل میں پرورش دی گئی، حالانکہ وہ خود تو بڑی غریب عورت تھیں، وہ تو اتنی جاہ و عشم میں ان کو کی پرورش نہیں کر سکتی تھیں، اور اتنے اچھا کھانا پینا یہ وہ، مطلب ایک شاہی لیول کا ان کا زندگی کا وہ تھا، بڑی فیسلٹیز ہوں گی ان کو، تو فرعون کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچ گیا۔ تو چونکہ قرآن نے منع کیا ہوا ہے تو صرف یہ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ یہ بھی خدا ہے، جیسے کرسچن کہتے ہیں کہ جی یہ جو یسوع مسیح ہے یہ بھی خدا ہے، اور خدا کا بیٹا بھی ہے، اور بی بی مریم بھی خدا ہے، اور روح القدس بھی خدا ہے، تو وہ 3 گاڈز مانتے ہیں، وہ چیز پھر شرک ہوتی۔ یعنی جو منیمم لیول ہے شرک کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ ماننا، جیسے نصیری جو ہے حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، وہ شرک ہوتا ہے۔ باقی اللہ نے منع کیا غیر اللہ سے تو وہ گناہ ہے، لہٰذا مزار والے سے نہیں مانگنا، مزار پہ جا کے آپ اللہ سے مانگیں، اور مزار والے کا فیض اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال قرآن میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس رزق پڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے رزق آتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ تو بڑی ہائی لیول کی جگہ ہے، جہاں جنت سے رزق آ رہا ہے یا اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے۔ اللہ تو محتاج نہیں کہ جنت سے ہی بھیجے، وہ تو ادھر ہی جنت کریٹ کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، ادھر تو فٹافٹ دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو فوراً انہوں نے دعا کی وہاں پہ، لہذا اس جگہ کی جو برکت تھی وہ آٹومیٹکلی شامل ہو گئی، اور فوراً ادھر سے فرشتوں کی ندا آئی، مبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جاؤ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی جس کا نام جو ہے یحییٰ ہوگا۔ تو فوراً دعا قبول بھی ہو گئی، یعنی وہ جو فیض تھا شامل ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ تو جو جگہ کا جو کسی جگہ کی برکت ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو اتنے نمازوں کا ثواب ہے، تو بیسیکلی وہ وہاں کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ یہاں سے زیادہ ہوگا لوکل مسجد سے، اسی طرح مسجد نبوی سے بھی زیادہ پھر بیت اللہ کا ہے۔ تو وہ اس جگہ کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہاں اللہ کی خاص رحمت تھی کہ رزق آیا ہوا تھا، تو اس وقت وہاں کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ پرائم لیول پہ تھا، اپنی پیک پہ تھا، اور جو ہی حضرت زکریا نے دعا کی فوراً قبول ہو گئی۔ حضرت زکریا نے یہ نہیں کہا کہ مریم کے صدقے میں یا مریم کی برکت سے یا اس جگہ کی برکت سے، بس دعا کی رب حبلی من لدن کا
ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ مجھے ذریت طیب عطا کر اور تو بے شک دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور دعا قبول ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔